دوستوں کچھ بھی ہو جائے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کبھی نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر خدائے بزرگ و برتر کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے جن نشانیوں کے بارے میں بتایا تھا یا جن کی تشخیص کی تھی، آج آپ کو وہ تمام نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر اتنی بے حیائی عام ہو رہی ہے کہ اس طرح کی بیماریاں جن کے بارے میں سرکار نے بتایا تھا کہ ہم نے کبھی نام و نشان بھی نہ سنا ہوگا، وہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جائیں گی۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ واقعتاً یہ بات درست ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں دوستو ہم لوگ قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور کرونا وبا کے حوالے سے سرکار نے کیا فرمایا اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ دوست احباب نے ابھی تک ہمارے چینل انفارمیٹکس پر گفتگو نہیں کی، انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو کلک نہیں کیا تو ابھی اسے کلک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ہم چند بنیادی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ویسے تو بیشتر نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرمائیں، لیکن چند ایسی نشانیاں ہیں جو کہ آج کے دور کے اندر ہم لوگوں کو سچ ثابت ہوتی، ارد گرد جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے کہ سرکار نے فرمایا کہ فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا کہ کفر آسان ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے۔ پھر فرمایا کہ زنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی نماز اور زندگی میں خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ بے حیا عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے اور فرمایا کہ شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا۔ شرابی لوگ مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے۔ فرمایا کہ عرب کی سرزمین پر فراغی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی۔ فرمایا کہ زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے جیسا اور ہفتہ جو ہے وہ دن جیسا ہو جائے گا اور انسان کے گھنٹے منٹوں جیسے ہو جائیں گے۔ دوستو اب ذرا ان نشانیوں پر غور و فکر کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو آج کے دور میں سچ ثابت ہوتی دکھائی نہیں دیتی کیا؟ دوستو سرکار نے فرمایا کہ وہ وقت جب بے حیائی معاشرے کے اندر عام ہو جائے تب ایسی بیماریاں خدائے بزرگ و برتر معاشرے کے اوپر لاگو کرتا ہے کہ جن کے بارے میں انسان نے پہلے کبھی سنا تک نہیں ہوتا۔ اور آج ذرا غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر ڈینگی ہو گیا، ایبولا وائرس ہو گیا، ہانٹا وائرس، کرونا وائرس، ان کے بارے میں ہم نے کبھی سنا تک نہیں تھا اور اب ان مرضوں کے ساتھ ہم لوگ جگڑ رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کا کرم ہمیشہ مانگنا چاہیے، خدائے بزرگ و برتر سے معافی ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات سے خدائے بزرگ و برتر اپنی رحمت کا صدقہ ہم لوگوں کو معاف کرے اور ہم لوگوں کو سکون کی زندگی عطا کرے۔ دوستو کرونا وائرس کے حوالے سے سرکار دو عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس جگہ پر طاعون ہونا اس جگہ پر جو لوگ باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اور اندر والے باہر نہ جائیں۔ اسی طریقے سے سرکار نے جو ہے وہ تقوی کی ساتھ ساتھ پریکاٹیو میئرز یعنی کہ پریونٹیو میئرز احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ سرکار نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کے مسجد کے اندر جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس اونٹ کو تم نے جو ہے وہ کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اندر جا رہا ہوں، میں نے اس کو اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر پر اعتماد کرو اور پھر اندر جاؤ۔ یعنی احتیاطی تدابیر لینا بہت عام ہے۔ مثال کے طور پہ اب بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایسا سارا کچھ اور جا کے تو وہ مین ریلوے اسٹیشن کے اندر جا کے تو پٹری کے اوپر لیٹ جائے کہ اگر اللہ نے چاہ تو بچ جاؤں گا، نہ چاہ تو نہیں بچوں گا۔ اب حفاظتی تدابیر آپ کر ہی نہیں رہے اور ہر چیز جان بوجھ کے اس کے اندر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو گھسیڑ رہے ہیں، تو دوستو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا اس کے بارے میں تو آپ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اچھا خاصا۔ لہٰذا گزارش صرف یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو کرنے سے پہلے اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک کی ذات اس کام میں برکت بھی دے اور یہ کام میرا بہتر طریقے سے جو ہے وہ پرفارم ہو۔
تو یقیناً دوست احباب اس بات پر عمل بھی کریں گے اور اس اچھی بات کو دوسرے احباب تک بھی پہنچائیں گے. اگلی ویڈیو تک میرے پیارے دوستو ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. چینل کو سبسکرائب کرنا, بیل آئیکن پر کلک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا.